أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر، یعنی وہی آخرت کا مضمون اب ایک نئے رنگ میں آ رہا ہے. یعنی ایک ہی مضمون ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. الہاکم التکاثر، تمہیں بہتات کی حرص نے، بہتات کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جاؤ. اور یہ بڑی عجیب حقیقت ہے، بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان جوں جوں قبر کے قریب جاتا ہے اس کی مال کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی جوانی میں اس میں لاؤبالی پن ہوتا ہے اور وہ مال ضائع کرتا ہے، اور جوں جوں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، جوں جوں سیاڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اب اس سیاڑے پن کا ثبوت کیا ہے کہ مال کو جمع کرنا شروع کرتا ہے. اور جب اس کی ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں تو یہ خواہش جو ہے وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے. اور مزے کی بات اس میں ایک اور ہے کہ جو آدمی صاحب اولاد ہو اس کے بارے میں چلو وہ کہتا ہے کہ چلو میرے بعد میرے بچے جو ہیں وہ عیش کریں، آرام کریں، لیکن دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جو بے اولاد ہوتا ہے اس کے اندر مال کی حرص جو ہے وہ اولاد والے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کو یہاں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں بہتات کی کثرت نے غافل کر دیا، کثرت کی خواہش نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو وزٹ کر لیا، یعنی تم قبروں تک جا پہنچے. کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر بھی کوئی نہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. اور یہ جب یعنی ایمفیسس کے اندر یوں جب بات آتی ہے نا کہ سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، تو اس میں اگر آپ کوئی اسلوب بدلیں گے تو اور سمجھ میں آئے گا. کوئی نہیں، تمہیں معلوم ہو جائے گا، کوئی گل نہیں، لگ تانوں پتے جان گے. یعنی اب اس میں ایک ڈانٹ ہے نا کہ کلا ثم کلا سوف تعلمون، کوئی گل نہیں، لگ تانوں پتے جان گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں، کاش کہ تم یقین کے ساتھ جانو. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں سے خطاب ہو، کاش کہ تم مانتے تو ہو لیکن تم یقین سے جانو. اچھا، لتربن الیقین، ان قریب تم لازمن دیکھو گے. لتربن، یہ لام تاکید کا ہے اور پھر نون مشدد جو ہے یہ فردر تاکید کا ہے. عربی زبان میں کسی بات کو ایمفیسائز کرنے کا فعل کے اندر یہ سب سے اسٹرانگ اسلوب ہے کہ نون مشدد لایا جائے فعل مضارع کے آخر میں اور شروع میں لام تاکید لائی جائے. تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم لازماً دیکھ کر رہو گے جہنم کو. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور پھر تم یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، سرسری نہیں، یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور پھر تم سے لازماً پوچھ گچھ ہو کر رہے گی. یہ بھی وہی ہے، نون شد والی اور لام تاکید والا شروع میں، اور پھر تم سے لازماً پوچھ گچھ ہو کر رہے گی. یومئذ، اس روز، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. آنکھ کتنی بڑی نعمت، بال کتنی بڑی نعمت، ہاتھ کتنی بڑی نعمت، پاؤں کتنی بڑی نعمت، کان کتنی بڑی نعمت، ناک کتنی بڑی نعمت، زبان کتنی بڑی نعمت، یہ سانس کتنی بڑی نعمت. شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ ہر سانس پر اللہ تعالیٰ کے 2 شکر ہم پر واجب. پہلے جب انہیل کیا تو آکسیجن اندر گئی، جسم کو تقویت ملی،
اور اس ایک آکسیجن کے ایٹم کو اندر لے کے جانے کے لیے کیا نظام بنایا اللہ تعالیٰ. اس میں بھی کوئی ایک اس میں سے ڈسٹرب ہو جائے تو دن میں تارے نظر آئے تھے نا. استما کیا ہے کہ جی سا نہیں آ رہا. ہوتا کیا ہے؟ کوئی ایک سسٹم اس میں سے ڈسٹرب ہے. ویسے اللہ نے سسٹم بنایا ہے کہ یوں ہم ناک میں سے انہیل کرتے ہیں، وہ ناک میں اندر ہوا جو ہے وہ خلا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سائنسز بنائے ہیں تاکہ وہ ایکلیمیٹائز ہو جائے، ٹھنڈی گرم ایک دم سے نہ جائے اندر. پھر وہ آگے حلق ہے، پھر اندر پھیپھڑوں میں جاتی ہے. پھیپھڑا کیا نظام ہے کہ خون جو ہے وہ ان اسپنجی سی پھیپھڑوں کے اندر آتا ہے، ایک طرف خون ہے ایک طرف ہوا ہے، اور یہاں تبادلہ ہو رہا ہے گیسز کا خون کے اندر. وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریسیو کی جا رہی ہے اور آکسیجن وہاں ڈلیور کی جا رہی ہے. اور پھر خون، ایک خون ہی نہیں مان کتنی بڑی نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا نام دیا جائے ممکن نہیں ہے. یہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا کیریئر بھی ہے. یہ سارے جسم کے سیلز کو خوراک پہنچانے والا بھی ہے، اور جسم کے تمام حدودوں کا را میٹیریل بھی ہے. تھوک کہاں سے بنتی ہے؟ تھوک خون میں سے. آنسو کہاں سے بنتے ہیں؟ خون میں سے. پسینہ کہاں سے بنتا ہے؟ خون میں سے. پیشاب کہاں سے بنتا ہے؟ خون میں سے. اور سارے رطوبتیں، یہ لعاب دہن ہے تو خون میں سے، اور جو ہمارے ہضم کرنے کے لیے رطوبتیں ہیں ہمارے میدے میں، ہماری انٹسٹائنز میں، یہ سب کے سب کہاں مر رہی ہیں؟ کہاں سے نکل رہی ہیں؟ خون میں سے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت، اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن ہمیں پوچھ گچھ ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے لازماً پوچھ گچھ ہوگی نعمتوں کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم ہے تمام انسان گھاٹے میں. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی ایک دوسرے کو تلقین کریں اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کریں. یعنی کسی بھی انسان کا معقول طرز عمل کیا ہے کسی نئی بات کے بارے میں؟ جب اس کے سامنے نئی بات آئے غور کرے اس پر. اگر دل گواہی دے سچی ہے تو اقرار کرے کہ یس میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حق ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. اسی کی دوسروں کو تلقین کرے کہ بھائی اس حق کو مانو، اور پھر اس راستے میں کوئی مصیبت آئے خود بھی جھیلے اور دوسروں کو بھی جھیلنے کی تلقین کرے. یہ ہے معقول طرز عمل. نامعقول طرز عمل کیا ہے؟ بات سامنے آئی، اس پر غور ہی نہیں کیا، پھر غور کیا، دل نے گواہی دی کہ وہ حق ہے، لیکن اقرار نہیں کیا کسی وجہ سے، یا اقرار کر لیا تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا. خود بدل گیا لیکن دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کی، اور تلقین سرسری کر بھی دی تو مصیبت آئی تو خود بھی بیک ہو گیا، نہیں بیک فٹ پہ چلا گیا، اور دوسروں کو بھی تلقین نہیں کی نہیں جھیلو، برداشت کرو، ثابت قدم رہو. یہ سب جو ہیں یہ کرنے کے کام. تو انسان کا معقول طرز عمل وہ یہی ہے. اس پر قسم کھائی گئی ہے زمانے کی، اور زمانے کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں. زمانہ خود عربی زبان کا لفظ ہے. زمان تکلم، یعنی زمان، جس زمانے میں بات ہو رہی ہو، عربی میں کہتے ہیں کہ پریزنٹ ٹینس کو زمان تکلم کہتے ہیں، یعنی بات کرنے کا زمانہ، پریزنٹ ٹینس. تو اثر کیا ہے؟ اثر کا جو بنیادی روٹ ہے اس میں تیزی کا رنگ پایا جاتا ہے. اعصار کہتے ہیں آندھی کو جکڑ. تو زمانے کا یہ پہلو کہ یہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی کال لگا دی. تو تیزی سے گزرنے والا زمانہ، یعنی کچھ دیر پہلے یہ مومنٹ جو تھی یہ مستقبل تھی، پھر حال بنی اور ماضی ہو گئی تیزی سے. اور ہمیں سے ہر شخص ذرا پیچھے نظر دوڑا کر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ کل ہی کی بات ہے کہ ہم کالج میں پڑھتے تھے، لیکن اب کیا ہے؟ اب نانا اور دادا بن رہے ہیں. وہ کل ہی کی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ زمانہ بڑی تیزی سے حرکت کر رہا ہے. اور جیسے برف کا تاجر ہوتا ہے نا، کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بکنے والی کہ جو پڑی رہیں تو وہ اپریشیٹ ہوتی ہیں، لیکن برف ایک ایسا سودا ہے
کہ وہ پڑا رہے تو زیرو ہو جاتا ہے. تو زندگی بھی برف کی مانند ہے. تو یہ تیزی سے جانے والا، تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے. اس کی قسم ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ ٹائم بہت ضائع کرتا ہے. اور اس ماڈرن ورلڈ نے یعنی انسان کو ٹائم ضائع کرنے کے اتنے مواقع فراہم کیے ہیں کہ واقعی کہ مبادہ کوئی شخص جو ہے کہیں اللہ کو یاد کر لے. ریڈیو آیا، پہلے تو اخبارات آئے، یہ بھی کیا تھا، وقت کا ضیاع تھا کسی درجے میں. پھر ریڈیو آ گیا کہ آپ خبریں بھی سنیں لیکن کچھ فضولیات بھی ساتھ سن لیں. پھر ٹی وی، اس کا بھی باپ آ گیا. اب ٹی وی میں پہلے ایک ٹی وی تھا، اب 100 چینل جو ہیں وہ آپ کی انگلی کے نیچے آ گئے. یعنی اور کچھ نہیں تو یعنی سارے 200 چینل جو ہیں ان کے اندر آپ گھوم ہی لیں تو آپ کا کافی سارا وقت جو ہے وہ ضائع ہو گیا. اور اب اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا ہوا، انٹرنیٹ آ گیا، کمپیوٹر آ گیا، اور اب ان سب کا بھی دادا یہ موبائل فون آ گیا. یعنی نوجوان نسل جو ہے اس کو تو اتنا بیگانہ کر دیا اس نے کہ بچہ آپ کا آپ کے پاس بیٹھا ہوا آپ کے پاس نہیں ہے ہر وقت. یعنی وہ ضروری میسج تھوڑا ہے، لیکن اب وہ کوئی دوست جو ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی شہر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، ان سب کے ساتھ وہ لائیو رابطے میں ہے جس کی ضرورت نہیں. اور اب جب آپ لائیو رابطے میں ہیں تو پھر اللہ کو کیسے یاد کریں گے، قرآن مجید کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ سب کیا ہیں؟ غافل کرنے کے طریقے. جیسے یہاں پچھلی صورت میں پڑھا نا کہ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا. اور اس ماڈرن ورلڈ نے آ کر جو ہے بڑے یعنی آرگنائز طریقے سے، بڑے سسٹمیٹک طریقے سے، یعنی اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ موبائل فون نے بالکل غافل کر دیا، پتہ نہیں کل کو کیا ہونے والا ہے. یعنی اب پورا پروفائل اگر آپ بنائیں تو یہ دس may not be the end too، ابھی شاید اس سے بھی آگے ہم جانے والے ہوں گے. لیکن وقت کا ضیاع، یہ صورت جو ہے توجہ دلا رہی ہے. ایک لفظ میں والعصر، تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے کہ انسان لوز کر رہا ہے. یعنی خسارے کا ترجمہ جو ہے اب اپنے محاورے میں لے کے آئیں، مین لوز کر رہا ہے، انسان لوز کر رہا ہے. ہاں ایکسیپشن اس میں کیا ہے؟ ایمان والے، اس کے مطابق عمل کرنے والے، اس حق کے پرچار کرنے والے، اور پھر اس پر ثابت قدم خود بھی رہنے والے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنے والے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، خرابی ہے ہر تانے دینے والے اور عیب جوئی کرنے والے کے لیے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. اب یہاں بھی فتوے کی زبان میں پیسے گننا حرام نہیں ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ وہی وہ کثرت کی خواہش، حساب لگاتے رہنا. یعنی آپ نے کسی کو کیش دینا ہے تو گن کر ہی دیں گے، کسی سے لینا ہے تو گن کر ہی لیں گے. تو ایک بزرگ کا بڑا اچھا ایک سننے کا موقع ملا. انہوں نے کہا کہ جی پیسہ آئے تو اسے جیب میں ڈالو اور جیب سے خرچ کر دو، اس کو دل میں نہ جانے دو. تو اللہ جی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا حساب. اچھا وہ اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اچھا اور آئیں گے، ادھر سے آئیں گے، ادھر سے آئیں گے. کیا ہوگا؟ جیسے وہ میں نے کہا نا موبائل فون جو ہے اس نے آپ کو پوری طرح انوالو کر لیا. تو جب آپ کی سوچ جو ہے وہ پیسے جمع کرنے کی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ہر وقت حساب ہی لگاتے رہیں گے. باقی ضرورت ہے اللہ کا نام لے کے خرچ کریں، پھر اللہ اور دے گا. لیکن اب سینسیبل اپروچ کیا سمجھی جاتی ہے؟ بجٹنگ. حساب لگاؤ کہ کتنے پیسے ہیں، کیا کام کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اب جب بجٹنگ کریں گے تو حساب ضروری ہو جائے گا. تو یعنی چکر ایسے ایسے ہیں کہ بظاہر بڑے لاجک کے ساتھ بات ہوگی اور بڑی سینسیبل بات ہوگی، لیکن حاصل اس کا کیا ہوگا؟ نہ اللہ یاد رہے نہ آخرت یاد رہے. الذی جمع مالا وعددہ. اگلی دعا سیکھیے، یا سب ان مالہ اخلدا.
سمجھتا ہے کہ وہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، حالانکہ رہنے والا نہیں ہے۔ کلا لیمبدن فی الحطمہ، نہیں، وہ ضرور بے ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں، روندنے والی چیز میں، جگہ میں، چیز میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، کہ جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ اب دل جو ہے یہ انسان کا انر موسٹ کور ہے نا، یعنی باہر جلد ہے، اور پھر اس کے بعد گوشت پوست ہے، پھر ہڈیاں ہیں، اور پھر ہڈیوں کے بھی اندر اس چیمبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل کو چھپایا ہوا ہے۔ تو اس کی انٹینسٹی کو ظاہر کرنے کے لیے جو دلوں تک جا پہنچے گی، انہا علیہم موصدۃ، جو ان پر بند کر دی گئی ہے، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ چمنی کا جو تصور ہے، یعنی نیچے آگ جل رہی ہے اور پھر چمنی میں سے اوپر دھواں جو ہے باہر نکل رہا ہے، تو دھواں جو ہے وہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ کہ اندر کوئی قیامت برپا ہے۔ تو لمبے لمبے ستونوں کے اندر وہ بند کی گئی ہے، یہ فرنسز کا تصور، اور یعنی بند کی ہوئی آگ کا تصور۔ تو فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا کہ کیسا برتاؤ کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی داؤ کو غلط نہیں کر دیا؟ یعنی ٹارگٹ پہ نہیں جانے دیا۔ وہ ہدایت اور ضلالت، وہی لفظ تضلیل، وہی لفظ ہے ضاد لام لام، کہ منزل مراد تک نہیں پہنچنے دیا ان کی سکیم کو، بلکہ راستے ہی میں کیا کیا؟ خراب کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر بھیجے ٹکڑیوں میں اڑتے ہوئے جانور، ترمیہم بحجارۃ، جو پھینکتے تھے ان پر پتھریاں، من سجیل، کنکر کی، فجعلہم کعصف معقول، اور انہوں نے کر دیا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ وہی سال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ ابرہہ، یہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے کعبے کے مقابلے میں ایک چرچ بنایا، عیسائی بادشاہ تھا یمن میں، اور لوگوں کو دعوت دی کہ تم یہاں حج کرنے کے لیے آیا کرو، لیکن کسی نے رسپونڈ نہیں کیا۔ اس کو غصہ آیا، انہوں نے کہا میں کعبے کو گرا دوں گا۔ تو ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کے آیا اسی سال جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، آپ کی پیدائش سے جسٹ بالکل پہلے، اور اس نے کوشش کی کہ میں کعبے کو گراؤں گا، لیکن وادی محصر میں، یہ مزدلفہ کے قریب یہ جگہ ہے جہاں پر حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، یہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، تو وہاں پر اس پر پتھراؤ کروایا اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے ذریعے، اور وہ میزائل کی طرح وہ کنکریاں جو تھیں، جو ہاتھی پر بیٹھا ہوا شخص تھا اس کے سر کے اندر گھسی، اور اس کے تھرو اینڈ تھرو گزرتی ہوئی ہاتھی کو بھی پھاڑ کر گزر گئی، اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس کو کیا تم نے دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا سلوک کیا؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کو مانوس رکھنے کے لیے اور انہیں مانوس کرنے کے لیے رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر سے۔ قریش کو جزیرہ نما عرب میں خاص پریولیج حاصل تھی کہ جہاں سب قافلے لٹتے تھے لیکن قریش کا قافلہ نہیں لوٹا جاتا تھا، ود دی امپریشن کہ یہ پیرزادے ہیں، یہ کعبے کے متولی ہیں، لہذا ان کی ایک رسپیکٹ تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 مہمیں بھیجی، جو ہم سیرت النبی کے حصے میں پڑھ چکے ہیں، وہ اصل میں وہ تھریٹ تھا ان کے لیے کہ وہ جو ہمیں اکنامک برتری حاصل تھی، سیکیورٹی حاصل تھی، انشورنس حاصل تھی ہمارے مال کی، وہ ختم ہو گئی۔ تبھی قریش جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے اپنے خیال کے مطابق اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اور وہاں پر انہیں شکست ہو گئی غزوہ بدر میں۔ اب یہ انہیں پریویلیج کیوں حاصل تھا؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کو بیت اللہ کہتے تھے۔ تو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں۔
अल्लज़ी अतामहुम मिन जू, जिसने उन्हें भूख में खाना दिया, व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ में अमन दिया। خلونا معاه خلونا